بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز علماء کرام، رسالۃ الامام ابی داود السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ کو ہم درسن پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل متعدد ویڈیوز میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور چونکہ امام ابو داود رحمہ اللہ کا اپنا لکھا ہوا رسالہ ہے اور سنن ابی داود کے منہج پر مشتمل ہے، تو اس لیے اس کے درسن پڑھنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ آج کے سبق کی طرف بڑھیں، گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیں تاکہ آج کے سبق کے ساتھ پھر ربط بھی قائم ہو سکے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے امام ابو داود کا اپنی سنن میں احادیث پر کلام کرنا۔ دوسرا ہے امام ابو داود کے سکوت کا حکم جہاں پر انہوں نے کلام نہیں کیا ہے۔ تیسرا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب سنن ابی داود سے متعلق تعریف کی ہے، ثناگوئی کی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور چوتھا، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی جو اہمیت بیان کی ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آج کے سبق کی عبارت کی طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ سبق کی عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ فِي كِتَابٍ مِّنْ حَدِيثٍ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ، اور میری کتاب کے اندر جس حدیث میں بھی شدید ضعف ہوگا، کمزوری ہوگی، وہن ہوگا، اس کو میں خود واضح کر دوں گا۔ وَمِنْهُ مَا لَا يَصِحُّ سَنَدُهُ، اور ان میں کچھ وہ روایات بھی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے۔ وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، اور جس روایت سے متعلق میں کوئی کلام نہ کروں تو وہ صالح ہوگی۔ وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ، اور بعض روایات پر ترجیح رکھتی ہیں، یعنی فوقیت رکھتی ہیں۔ وَهَذَا لَوْ وَضَعَهُ غَيْرِي لَقُلْتُ أَنَا فِيهِ أَكْثَرُ، اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اگر میرے علاوہ کسی اور نے اس کتاب کو لکھا ہوتا تو میں اس کی تعریف اس سے زیادہ کرتا۔ وَهُوَ كِتَابٌ لَا يَرِدُ عَلَيْكَ سُنَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ وَإِلَّا وَهِيَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت بمعنی طریقہ، روایت آپ کو صحیح سند سے جو پہنچا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ كَلَامٌ مُسْتَخْرَجٌ مِنَ الْحَدِيثِ، ہاں البتہ اگر کوئی کلام وہ حدیث سے نکالا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ وَلَا يَكَادُ يَكُونُ هَذَا، وہ یہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا بَعْدَ الْقُرْآنِ أَلْزَمَ لِلنَّاسِ أَن يَتَعَلَّمُوا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فرماتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد اس کتاب سے زیادہ میں کسی کتاب کو بھی لوگوں کے سیکھنے کے لیے زیادہ ضروری نہیں سمجھتا۔ وَلَا يَضُرُّ رَجُلًا أَن لَا يَكْتُبَ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ مَا يَكْتُبُ هَذَا الْكِتَابِ شَيْئًا، اور اس آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا کہ وہ اس کتاب کے بعد علم کی دیگر چیزوں کو نہ لکھے۔ وَإِذَا نَظَرَ فِيهِ، اور جب وہ اس کے اندر غور کرے گا، دیکھے گا، وَتَدَبَّرَهُ، وتدبر سے کام لے گا، وَتَفَهَّمَهُ، سمجھنے کی کوشش کرے گا، حِينَئِذٍ يَعْلَمُ مِقْدَارَهُ، پھر وہ اس کی قدر بھی جانے گا اور اس کے اندر موجودہ علم کے ابھی اس کو احساس ہوگا۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی اہم مباحث اس کے اندر موجود ہیں، خصوصاً یہ جو پہلی دو لائنیں ہمارے پاس آج کی اس عبارت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ امام ابو داود کا اپنی سنن میں احادیث پر کلام کرنا۔ اس میں عبارت دیکھیے، وَمَا كَانَ فِي كِتَابٍ مِّنْ حَدِيثٍ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ، کہ میری کتاب میں جس روایت کے اندر شدید وہن پایا جاتا ہے، کمزوری اور ضعف پائی جاتی ہے، میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ اب آیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے ہر جگہ پر اس ضعف کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم کر لیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ فَكِتَابُ أَبِي داود أَعْلَى مَا فِيهِ مِنَ الثَّابِتِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر جو اعلیٰ درجے کی ثابت شدہ روایات ہیں وہ ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے نقل کی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ احد الشیخین، یعنی بخاری اور مسلم رحمہم اللہ میں سے کسی ایک نے نقل کیا، دوسرے نے نقل نہ کیا۔ تیسرا درجہ پھر وہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے تو نقل نہیں کیا لیکن روایت کی سند جید ہے، سالم من العلة والشذوذ ہے۔ اور پھر چوتھا درجہ ہے کہ وہ روایات جن کی سند صالح ہے، وَقَبِلَهُ الْعُلَمَاء لِمَجِئِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ لَيِّنَيْنِ فَصَاعِدًا، دو یا دو سے زائد کمزور طرق سے وہ روایت نقل ہوئی ہے جس کی وجہ سے علماء نے اس کو قبول کیا، ہر سند دوسرے کو مضبوط کرتی۔ ثم يليه ما ضعف اسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه ابو داود ويسكت عنه غالبا، پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ
روایت کی سند اس لیے ضعیف ہے کہ اس میں جو راوی ہے اس کا حفظ کمزور ہے، ناقص ہے۔ اس نوع کی جو روایت ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ان کو چلا لیتے ہیں بغیر، عموماً امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہاں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عن بل يوهنه غالبا۔ یہ ہمارا محل استشہاد بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اگلا درجہ وہ ہے کہ ایسی روایات جن کا ضعف راوی کی جہت سے بہت زیادہ واضح ہے، تو ایسے مقامات پر امام ابو داؤد خاموش نہیں رہتے، عموماً وہ وہاں پہ وہن کو ذکر کرتے ہیں، کمزوری کو، ضعف کو ذکر کرتے ہیں۔ وقد يسكت عنه، کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں، بحسب شہرته ونکارته، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ راوی مشہور ہوتا ہے اپنے ضعف کے اندر، اور اس پر جو منکر کا حکم کہہ لیں یا نکیر جو ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، تو اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ عموماً نقل کر دیتے ہیں جو ضعف شدید ہوتا ہے، وہن شدید ہوتا ہے، البتہ راوی کی شہرت کی وجہ سے کہ وہ ضعیف ہے، یہ مشہور ہو، تو وہ بعض اوقات خاموشی بھی اختیار کر لیتے۔ اس کے بعد ہے وَمِنْهُ مَا لَا يَصِحُّ سَنَدُهُ، کہ کچھ روایات میری کتاب میں ایسی بھی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حسن درجے کی روایات بھی ہیں اور کچھ ایسی ضعیف روایات بھی ہیں کہ جن کی ضعف کو قبول کیا جا سکتا ہے، جن کا ضعف چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، اور جس روایت کے بارے میں خاموشی اختیار کروں، سکوت اختیار کروں، تو وہ روایت صالح ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ صالح سے مراد کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو صالح سے جو مراد ہے اس کی وضاحت کہیں نہیں کی کہ اس سے صالح للحجہ مراد ہے یا صالح للاعتبار والاستشہاد والمتابعہ مراد ہے، یہاں پہ کسی قسم کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ البتہ ائمہ رحمہم اللہ نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، بعض لوگوں نے تو صالح للحجہ کو مقرر بھی کر دیا، معین بھی کر دیا، لیکن وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف ایک ایسے قول کی نسبت ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، جس کو انہوں نے نہیں کہا۔ جو محقق بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرینہ کے تابع ہے کہ اس روایت کو دیکھا جائے گا اور اس کے قرائن کو دیکھا جائے گا، روات کے حالات کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تعین کی جائے گی کہ صالح للحجہ ہے یا صالح للاعتبار والاستشہاد والمتابعہ ہے۔ طویل گفتگو ہے اور طویل کلام ہے اس جملے کے بارے میں، بجائے اس کے کہ میں اس کو ذکر کروں، ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بڑی خوبصورت بحث النکت علی کتاب ابن صلاح میں متعدد صفحات پر کی ہے، صفحہ نمبر 435 سے 45 تک، یعنی 10 صفحوں پہ بحث کی ہے، اس میں سے چند ٹکڑے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور جو صالح للحجہ کا قول ہے اس سے کیا کیا چیز لازم آتی ہے اور صالح للاعتبار سے کیا چیزیں لازم آتی ہیں اور کیا اعتراضات ہوتے ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اس عبارت میں پڑھنے والے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس سے قبل یہ بات کی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق، لیث بن ابی سلیم، یزید بن ابی زیاد، مجالد بن سعید وغیرہ جیسے لوگوں کی روایات بھی ذکر کی ہیں، حالانکہ یہ لوگ روایت کی صحت کے اعتبار سے اس درجے میں نہیں ہیں جس درجے میں صحیح روات ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وَمِنْهَا هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ جَمِيعَ مَا سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو داؤد لَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ الْاصْطِلَاحِ، کہ جب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایسے روات جو کمزور ہیں، جس میں چند نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ایسے روات کی روایت پر بھی خاموشی اختیار کی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اگر کسی روایت کے بارے میں حکم لگانے سے سکوت اختیار کرتے ہیں تو وہ حدیث حسن اصطلاحی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مختلف اقسام ہوں گی۔ منہ ما هو فی الصحیحین او علی شرط الصحہ، کچھ روایات وہ ہیں جو صحیحین کی روایات ہیں یا پھر صحت کی شرائط پر اترتی روایات ہے۔ ومنہ ما هو من قبیل الحسن لذاتہ، کچھ روایات حسن لذاتہ کے قبیل سے ہیں۔ ومنہ ما هو من قبیل الحسن اذا اعتضد، اور بعض روایات وہ حسن لغیرہ کے درجے کی ہیں۔ فرمایا وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ كَثِيرٌ فِي كِتَابِهِ جِدًّا، یہ جو دو قسمیں ہیں حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ابو داؤد کے اندر۔
चौथी किस्म है जिनसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने सुकूत इख्तियार किया, वमिन्हु मा हुआ दईफुन लकिन्नहु मिन रिवायत मन लम युजमा अला तर्किही गालिबन व कुल्लु हादिहिल अक़साम इंदहु तस्लुहु लिल इहतिजाज बिहा। फरमाया और रिवायत की एक किस्म वो है जिससे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है, वो दाइफ रिवायात है, लेकिन ऐसी रिवायात हैं, दाइफ रिवायात हैं कि जिनके रुवात के तर्क करने पे अइम्मा का इजमा नहीं है, यानी सब अइम्मा उसको रावी को तर्क नहीं करते। फरमाते हैं कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के नज़दीक तमाम तर अक़साम जो ऊपर ज़िक्र हुई हैं इनसे दलील कायम की जा सकती। ये जो लकिन्नहु मिन रिवायत मन लम युजमा अला तर्किही गालिबन, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जिन जिन अइम्मा का ये कौल है, इमाम नसाई हैं या दीगर हैं, उनको भी हम पिछले अस्वाक़ में ज़िक्र कर चुके हैं। अब रहेगी बात कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह वो दईफ रिवायत से जो है एहतिजाज करते हैं, दलील कायम करते हैं, तो ये मुख्तलिफ अइम्मा से नक़ल किया गया है। जैसे इब्न मंदा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह वो हदीस दईफ की तखरीज करते हैं जब बाब के अंदर कोई और रिवायत मौजूद ना हो, और ये बात खुद रिसालतुल इमाम अबी दाऊद इला अहली मक्का में इमाम अबू दाऊद खुद नकल कर चुके हैं कि जब बाब के अंदर कोई और रिवायत नहीं होती तो मैं हदीस दईफ भी लाता हूँ, और उसकी वजह यह है कि हदीस दईफ अक़वा इंदहुम मिन रअय रिजाल है, लोगों की राय से ज़्यादा कवी उनके नज़दीक हदीस दईफ है। इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लु मा सकत अलैहि अबू दाऊद फहुव सहीहुन इंदहु, कि हर वो रिवायत जिससे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह खामोशी इख्तियार करते हैं वो उनके नज़दीक सही है, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब बाब के अंदर कोई और रिवायत भी मौजूद ना हो। तो इससे फिर पता चला कि जो ये कौल ज़िक्र करते हैं कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की मुराद सालिह लिल इहतिजाज है, ये दईफ है, इसलिए कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह का अपना उसूल है, वो इसको काबिल हुज्जत समझते हैं, इसको दलील बनाने के काबिल समझते हैं, जबकि बाकी अइम्मा के नज़दीक दईफ रिवायत का हुक्म जो है वो इनसे मुख्तलिफ है। अब फिर वो तफसीली बात है कि वो किन अबवाब के अंदर काबिल हुज्जत दईफ रिवायत को समझते हैं और कहाँ नहीं समझते, उस तफसील के अंदर हम इस वक्त नहीं जाते। तो बहरहाल आगे देखिए, फरमाते हैं हमारे शेख ने अन्नौ सालिसुल इशरीन के अंदर इसकी तरफ इशारा भी किया है, वमिन्हा हुना यज़हरु ज़अफ़ु तरीक़ति मन यहतज्जु बिकुल्लि मा सकत अलैहि अबू दाऊद फ़इन्नहु युख़र्रिजु अहादीस जमाअतिन मिन अद्दुअफ़ा फ़िल इहतिजाज व यस्कुतु अन्हा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने तो दईफ रिवायत की जमात की रिवायतें नकल की हैं और उनसे खामोशी इख्तियार की है, जिसकी आगे मिसाल दी इब्न लहिया है, सालिह मौला अत-तौअमा है, अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अक़ील है, मूसा इब्न वरदान है, सलमत इब्न अल-फ़ज़ल है और दलहम बिन सालिह है। तो दीगर भी इस तरह के मौजूद हैं। फरमाते हैं फला यंबग़ी लिन्नाक़िद अन युक़ल्लिदहु फ़िस्सुकूत अला अहादीसिहिम व युताबिउहु फ़िल इहतिजाज बिहिम। फरमाते हैं इसलिए नाक़िद को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह का मुक़ल्लिद बन जाए उन रिवायात में जहाँ उन्होंने खामोशी इख्तियार की है, और वहीं उन्हीं की मुताबात में वो उस रिवायात को, उन रुवात को काबिल हुज्जत और काबिल दलील समझने लग जाए। बल तरीक़ुहु अन यंज़ुरा हल लिज़ालिकल हदीस मुताबिअ फ़यअतज़िदु बिही औ हुवा गरीबुन फ़यतवक़्फ़ु फ़ीह, बल्कि उसको चाहिए कि वो देखिए इस हदीस का कोई मुताबिअ है जिससे ये रिवायत मजबूत हो जाए, ऐसा मुताबिअ जो रिवायत को मजबूत कर दे, या ये रिवायत गरीब है और तो फिर वो खामोशी इख्तियार कर ले, यानी कोई और सनद उसकी मौजूद नहीं है। ला सियमा इन कान मुखालिफन लिरिवायत मन हुवा औसक़ मिन, खास तौर पे उस वक़्त जब वो रावी अपने से औसक़ की मुखालिफत कर रहा हो, फ़इन्नहु यनहत्तु इला क़बीलिल मुनकर, उस वक़्त तो रिवायत मुनकर हो जाएगी कि दईफ रावी जो है वो औसक़ की मुखालिफत कर रहा हो। वक़द युख़र्रिजु लिमन हुवा अज़अफ़ मिन हाउलाइ बिकसीर, बाज़ औक़ात तो इन ऊपर जो मज़कूर लोग हैं इनसे भी ज़्यादा कमज़ोर लोगों की रिवायतें इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने नकल की और खामोशी इख्तियार की, कल हारिस इब्न वजी व सदक़ अद-दक़ीक़ी व उस्मान इब्न वाक़िद और मुहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान, और इस तरह अबू जनाब अल-कल्बी, सुलैमान इब्न अरक़म, इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी फ़रवा और इस जैसे दीगर मतरूकीन की रिवायात नकल की हैं। फरमाते हैं ऐसे ही कुछ रिवायात ऐसी हैं जिनके अंदर असानीद मुनक़ते हैं, मुदल्लिसीन मौजूद हैं और अनाना के साथ नकल कर रहे हैं, और ऐसे ही वो रुवात भी हैं जिनके अस्मा मुबहम है। तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के सुकूत की वजह से हदीस पर हसन होने का हुक्म लगा दिया जाए, इसलिए कि उनका खामोशी इख्तियार करना बाज़ औक़ात इसलिए भी होता है कि उन्होंने पहले उस पर कलाम किया हुआ होता है, और बाज़ औक़ात उनके ज़ुहूल की वजह से भी हो जाता है, यानी उनको मुस्तहज़र ना हो और वो उस पर ना कलाम कर सकें, ये सोचते हो कि पहले कलाम हो चुका है या वैसे जहन से महव हो जाए,
اور بعض اوقات اس لیے بھی کلام نہیں کرتے کہ راوی کا ضعف وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے اور ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی روایت کو ترک کرنا ہے، جیسے ابو الفیرس ہے، یحییٰ بن العلاء ہے اور دیگر اس نوع کے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو خلاصہ ذکر کیا ہے اس کو دیکھیے، فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سکوته، درست بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے سکوت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ لما وصفنا، اس لیے کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، انه يحتج بالاحاديث الضعیفہ، کہ وہ ضعیف روایات سے بھی دلیل قائم کرتے ہیں، ويقدمها على القياس ان ثبت ذلك عنه، اور وہ قیاس پر اس کو مقدم بھی کرتے ہیں جب ان کے نزدیک وہ ثابت ہو جائے۔ والمعتمد على مجرد سکوتی لا يرى الاحتجاج بذلك، اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو اعتماد کرنے والا ہے ان کے خاموشی پر، یعنی سکوت پر اعتماد کر کے دلیل قائم کر دیتا ہے، جبکہ اس کو دیکھا جائے اس کے مطلب جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں لا الاحتجاج بذلك، وہ تو ضعیف روایت سے دلیل قائم کرنے کا قائل نہیں ہے، اس کی رائے نہیں ہے، فكيف يقلده فيه، تو پھر وہ کیسے تقلید کرتا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی خاموشی کے باب میں کہ وہاں اس کو وہ حسن روایت قرار دے کے آگے چلتا ہے۔ وهذا جميعه ان حملنا قوله وما لم يقل فيه شيء فهو صالح، فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بات پیچھے گزری ہے یہ اس صورت میں ہے جب ہم ان کی اس بات کو کہ وما لم يقل فيه شيء فهو صالح سے مراد صالح للحجہ مراد لیں، اور یہی ظاہری معنی اس کا بنتا ہے۔ وان حملناه على ما هو اعم من ذلك، اور اگر ہم اس کا عمومی معنی لیں، عمومی معنی کیا ہے؟ وهو الصلاحیہ للحجہ او للاستشهاد او للمتابعہ فلا يلزم منه انه يحتج بالضعیف، اگر ہم معنی عمومی لے لیں کہ بھئی اس سے مراد صالح للحجہ بھی ہو سکتا ہے، صالح للاستشهاد بھی ہو سکتا ہے، صالح للمتابعہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا سکوت وہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ ضعیف روایت سے جو ہے دلیل قائم کرتے ہیں۔ ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل هي أفراد أم لا، پھر وہاں پہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم یہ غور کریں کہ جو انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، سکوت اختیار کیا ہے، وہ روایت ضعیف بھی ہے تو وہ مفرد ہے، غریب ہے یا نہیں ہے۔ ان وجد فيها افراد تعين الحمل على الاول، اور اگر وہاں پہ ہمیں کوئی ایسے روایات مل جاتی ہیں جو اس کو مضبوط کر دیتی ہیں، یعنی دیگر روایات بھی مل جاتی ہیں، غریب روایت ہے لیکن اس کے متابع موجود ہیں یا اس کو قوی کرنے والی اسناد موجود ہیں، تو پھر تو ہم اس کو اول پر یعنی فهو صالح للحجہ پہ محمول کریں گے۔ وإلا حمل على الثانی، اور دوسری صورت میں یعنی اگر اس کے کوئی معتضد نہیں ہے، اس کو قوی کرنے والی سند نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم دوسرے پر یعنی صالح للاعتبار او للاستشهاد او للمتابعہ پہ اس کو محمول کر دیں گے۔ وعلى كل تقدیر فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا، فرماتے ہیں بہر صورت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا خاموش رہنا وہ اس روایت کو علی الاطلاق قابل حجت قابل دلیل نہیں بنتا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے آگے امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے جو کہ بہت عمدہ بھی ہے اور اس کی انہوں نے خود بھی تعریف فرمائی ہے، اس کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ وقد نبہ علی ذلك الشیخ محی الدین النووی رحمہ اللہ فقال، امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، فی سنن ابی داود احادیث ظاہرۃ الضعف لم یبینها مع انه متفق على ضعفها فلا بد من تاویل کلامه، فرماتے ہیں کہ سنن ابی داود کے اندر کچھ روایات ایسی ہیں جن کا ضعف ظاہر ہے، واضح ہے، جبکہ امام صاحب نے اس کی وضاحت بھی نہیں کی، خاموشی اختیار کی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق بھی ہے، تو اس لیے کلام کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ والحق انما وجدناه في سننه ما لم يبينه، فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ہمیں ان کی سنن کے اندر جو روایت ایسی ملتی ہے جس پر انہوں نے کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، ولم ينص على صحته او حسنه احد ممن يعتمد فهو حسن، اور کسی نے اس کے صحیح ہونے کا قول بھی ذکر نہیں کیا اور نہ اس کے حسن ہونے کو کسی ایسے آدمی نے ذکر کیا جس پر اعتماد کیا جائے تو یہ روایت حسن ہوگی۔ وَإِن نَصَّ عَلَى ضَعْفِهِ مَن يُعْتَمَدْ، اور اگر کسی ایسے معتمد آدمی نے اس پر ضعف کا حکم لگا دیا، او رأى العارف فی سندہ ما يقتضي الضعف، یا پھر عارف آدمی نے یعنی ماہر آدمی نے، فن کے ماہر آدمی نے اس کی سند میں کوئی ایسا نقص دیکھا، کمی دیکھی جس سے اس کا ضعف
لازم آتا ہے، متقاضی ہوتا ہے، ولا جابر لہو، اور اس کا کوئی جابر بھی نہیں، اس کو مضبوط کرنے والا بھی نہیں، کوئی متابع بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ حکم بضعفہ، وہاں اس کے ضعف کا حکم لگایا جائے گا، ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ ولم یلتفت الی سکوت ابی داؤد، ابو داؤد رحمہ اللہ کے سکوت کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت وهذا هو التحقیق، محقق بات تو یہی ہے۔ آگے پھر انہوں نے ان پہ رد کیا ہے کہ شرح المہذب کے اندر انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ خود بھی اس کی مخالفت کی ہے، وہ پھر آگے تفصیلی کلام ہے، آپ النکت کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آخری جملہ رہ گیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وبعض اصح من بعض، بعض روایات جو ہے وہ اصح ہیں بعض سے۔ یہاں اصح جو لفظ ہے یہ صحیح کے مقابلے میں نہیں ہے، اگرچہ افعل التفضیل کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ ایک ہی صفت کے اندر مشارکت جب پائی جاتی ہے تو آپ اس میں تفضیل قائم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اصح کا معنی لغوی اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ لغوی کا مطلب یہ ہے کہ بعضها اصح من بعض، بعضها ارجح من بعض، یعنی ضعیف روایات کے اندر بعض روایات وہ راجح ہیں دوسری ضعیف روایت پر۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ محدثین بعض اوقات وہ اصح کا کلمہ لغوی معنی میں ارجح کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ بعضها ارجح من بعض، تو مراد یہ ہوگی کہ بعض ضعیف روایات پر فوقیت رکھتی ہیں، ارجحیت رکھتی ہیں۔ ویڈیو کا دورانیہ کافی بڑھ چکا ہے، تو آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، باقی جو عبارت رہ گی ہے اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے خلاصہ موجود ہے، اور سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لیں، ان کے جوابات بھی اسی ویڈیو کے اندر موجود ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔